خلافت کیا ہے؟ خلافت آج کا دور ایسے ہے کہ اتنی خلافتیں دی جا رہی ہے کہ اگر 100 خلیفے بن جائے تو 99 خلیفے اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو خلافت کا مطلب ہی نہیں پتہ ہے، اور دینے والا جو پیر ہے اس کو بھی نہیں پتہ ہے کہ کتنے خلیفے بن رہے ہیں۔ اتنے خلیفے بن رہے ہیں جیسے کہ مریدوں کی تعداد میں جیسے مرید بنتے ہیں اسی تعداد سے خلیفے بن رہے ہیں۔ تو خلیفے بننا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ایک خلیفہ 100 خلیفے بھی بنا سکتا ہے، سلسلہ ایجاد بھی کر سکتا ہے، سلسلہ بلند کر سکتا ہے، ہر طرف اہل بیت کا پرچم لہرا سکتا ہے۔ مگر جو خلیفے آج کے دور میں بن رہے ہیں ان کو سب سے پہلے تو اس میں سے 60-70% ایسے خلیفے ہیں کہ جن کو اپنے پیر کے ادب ہی نہیں ہے، اپنے پیر کا معنی پتہ نہیں ہے، علم باطن تو بہت دور کی بات ہے۔ مگر اس میں سے جو معصوم ہوتے ہیں، جو 2-3 1-2 جو بھی خلیفے ہوتے ہیں، وہ اتنی لگن سے خلافت لیتے ہیں کہ انہیں ایک جستجو ہوتی ہے اور انہیں علم باطن سیکھنا اور علم باطن جاننے کی اتنی ان کے اندر کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ انہیں کامیابی عطا کرتا ہے ان کے پیر کے صدقے طفیل میں۔ تو یہ بیان ہے ایک تمام مریدوں کے لیے، خلیفاؤں کے لیے، جو سن رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور وہ سارے گناہوں سے بچ جائے۔ جو نہیں سن رہے ہیں ان کے لیے کوئی بھی بات کہنے کے حساب کی ہے ہی نہیں۔ اگر نہیں سن رہے تو ایسے بھی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے چکے ہیں، اور اگر سن لے تو اللہ کی حکمت، اللہ کی ہدایت ان کو ایسی مل جائے کہ ان کے کوئی نیک اعمال ہو جس کی وجہ سے یہ بیان وہ سن لے اور اپنے آپ کو بدل دے۔ تو یہ بیان یہ ہے کہ خصوصاً یہ بیان خلیفاؤں کے لیے ہے کہ جو خلیفے ہیں جو خلافت تو لے لیے ہے مگر علم باطن پر نہیں ہے، علم معرفت نہیں ہے، تو ان کے لیے خصوصاً ایک بات ہے کہ اپنے آپ پر شرم کرو یا اپنے آپ کا ٹھکانہ دوزخ میں طے کر دو۔ یہ 2 باتوں پہ عمل، یہ 2 باتوں پہ غور کرو کہ اگر آپ لوگ حق کے راستے پہ نہیں ہو تو یا تو اپنے آپ پر شرم تو محسوس کرو ہی، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کا ٹھکانہ دوزخ میں طے کر لیا ہے آپ نے، اس بات کو بھی غور فرماؤ۔ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلافت 2 طرح کی ہوتی ہے، یعنی کہ جو شخص خلافت لے لیتا ہے، یہ خلیفہ بن جاتا ہے، تو اس نے یہ نہ سمجھے کہ میں خلیفہ بن گیا اور میری خلافت ہو گئی ہے، مجھے کھرکا اڑایا گیا ہے، مجھے امامہ اڑایا گیا ہے، پہنایا گیا ہے، پیالہ پی لیا، اب میں خلیفہ ہوں، اب میں مشائخ کو غلط، نہ وہ مشائخ ہے نہ وہ کوئی کامل بنا ہے، بس اس کی خلافت ہو گئی ہے۔ ابھی خلافت ہونے کے بعد میں اس کی بھی 2 پڑاؤ ہیں، ایک پڑاؤ جو ہے وہ خلافت صغریٰ کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ خلافت کبریٰ کا ہے۔ ان دونوں میں کیا انتر ہے؟ ان دونوں میں ان دونوں کے اندر جو دونوں کی اپنی اپنی الگ الگ پہچان ہے، دونوں کے اندر کتنا فرق ہے یہ جان لے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد وہی ہے کہ خلیفہ اپنے گمراہیت سے نکل آؤ، اپنے گمراہیت سے باہر آؤ اور حقیقت جان لو کہ آپ خلیفے تو ہو، مگر آپ صغریٰ خلیفہ ہو یا آپ کبریٰ خلیفہ ہو، یہ بات پہلے جان لو، اس کے بعد میں اپنے آپ کو خلیفہ کہلاؤ۔ کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلافت صغریٰ یعنی کہ خلافت جس کو مطلب خلافت تو سب کو ملتی ہے، مگر خلافت صغریٰ کیا ہے؟ صغریٰ خلافت یعنی ظاہری خلافت، یعنی اس خلیفے کو ظاہری طور پر رکھا گیا ہے، یعنی کہ جیسے کہ سب کی خلافت ہوئی ہے ویسے اس کی بھی خلافت ہوئی ہے، مگر وہ خلیفہ اگر دنیا کے مسئلوں میں الجھا ہے اور دنیا میں سارا علم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو گمراہ اور بھٹکا رہا ہے، آپ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے خلیفے جو ہے ان کو صغریٰ خلیفوں کا لقب ہے، یعنی وہ صغریٰ خلیفوں میں شمار ہیں۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے ان خلیفوں پہ اتنا افسوس ہے، یعنی کہ 800-1400 سال پہلے ہی حضور نے ان صغریٰ خلیفوں کے اوپر افسوس جتایا ہے کہ ایسے خلیفہ آگے چل کر کس روپ سے اپنے آپ کو بچائیں گے، یعنی کہ جو خلیفے خلافت لیتے ہیں، لینے کے بعد میں اس جھوٹی فنا ہونے والی دنیا میں اپنے آپ کو اگر پورا نچوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو گمراہ کر لیتے ہیں، تو آگے چل کے وہ خلیفے اپنے پیر کو کیا منہ بتائیں گے، اور آگے چل کے وہ کس کو بتائیں گے اپنا حال کیا ہے؟ جو خلافت لینے کے بعد میں جو ان کو فرمان دیا گیا تھا، جو دست کیا گیا تھا، جو استغفار لیا گیا تھا، تو وہ ساری باتوں کا حساب وہ کس منہ سے دیں گے؟ یہ صغریٰ خلیفہ ہے۔ دوسرے جو ہوتے ہیں وہ کبریٰ خلیفہ ہوتے ہیں۔ کبریٰ خلافت یعنی باطنی خلافت، یعنی علم باطن کی خلافت جو ہوتی ہے، نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یعنی
جب باطنی خلافت تھی حضور سے شروع ہوئی اور حضور کے بعد میں باطنی خلافت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کے پاس میں آئی، یعنی کہ اپنی باطنی خلافت حضور کے بعد میں مولا علی کے پاس میں وہ باطنی خلافت آئی، اور آپ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا سے ایک حکم جاری ہوا، یعنی خدا نے حضور کو ایک حکم جاری کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو باطنی علم ہے، یہ باطنی خلافت جو ہے کسی بھی خلیفہ کو ظاہر نہ کرو، یعنی حضور کو حکم دیا گیا کہ یہ جو کبرا خلافت کبرا ہے، جو باطنی خلافت ہے، اس کو کوئی بھی خلیفے کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اس حکم جیسے یہ حکم خدا سے نبی کو آیا تو نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم جو یہ حکم آیا حکم سے ایک یعنی اتنا ان کو دکھ ہوا، حضور کو اتنا دکھ ہوا اور اتنی فکر لگنے لگی کہ جب مجھے یہ حکم ملا ہے جو بھی، یعنی حضور یہ سوچنے لگے کہ حکم تو مجھے مل گیا ہے کہ کسی کو علم باطن نہیں بتانے کا، لیکن حضور کہتے تھے کہ میرے پاس میں جو بھی شخص آتا ہے یا آگے چل کے بھی جو بھی شخص خلیفہ بننے کے بعد میں پیر کے پاس میں آئے گا تو پیر کے پاس میں بس وہ یہی حال میں آئے گا کہ میں میرے کام سے پریشان ہوں، مجھے منافع نہیں ہے، مجھے میرے کاروبار میں نقصان ہوا ہے، میں پریشان ہوں، میں گھر گھرستی سے پریشان ہوں، میری اولاد نافرمان ہے، میرے گھر میں بیمار ہے، میرے گھر میں تکلیف میں ہے، یہی سارے الجھنوں کو وہ بیان کرتا رہے گا تو وہ اپنے آپ کو کب علم باطن کی طرف لے جائے گا؟ اور صرف فنا ہونے والی باتوں کو اگر وہ سوال کرتا رہے گا تو اس طرح خلیفوں کی زندگی بیتی جا رہی ہے، اور کوئی خلیفہ یہ نہیں پوچھتا کہ مجھے علم باطن جاننا ہے۔ یعنی حضور کو اتنی فکر اور اتنا دکھ ہوا اس حکم پر کہ یہ جھوٹی دنیا سے باہر آ کر کبرا خلیفہ کب بنے گا، یعنی وہ خلیفہ جو خلافت لیا ہو وہ یہ سارے گمراہیت سے باہر آ کر اپنے آپ کو کبرا خلیفہ کب بنائے گا۔ کبرا خلیفہ وہ ہوتا ہے، یعنی اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ باطن علم جو ہے یہ کسی سے بھی یعنی کسی کو بھی بتایا نہیں جائے گا، اور یہ باطن علم جو ہے جب ہر ایک خلیفہ ولایت کا حقدار ہوتا ہے، یعنی وہ خلیفہ یعنی جب خلافت ہوتی ہے، یعنی خلافت ہونے کے بعد میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ خلیفہ ولایت کا حقدار ہے، مگر کون سا خلیفہ ولایت کا حقدار ہے؟ جو خلیفہ کبرا خلافت سے تعلقات رکھتا ہو وہی خلیفہ ولایت کا حقدار ہے۔ تو آج کے خلیفہ اتنے گمراہ ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، تو وہ کب اور کیسے کبرا خلیفہ بنیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبرا خلیفہ وہ ہے کہ جو خلیفہ میرے پاس میں یعنی اپنے پیر کے پاس میں آ کر اپنے پیر سے کہے کہ یہ میرے پیر میں اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس جھوٹی دنیا سے میں ہٹ کر دین کی طرف علم باطن کی طرف آنا چاہتا ہوں، مجھے علم باطن چاہیے، مجھے مولا علی کے پاس میں جو چھپا ہوا راز ہے وہ چاہیے، میرے نبی کا جو چھپا ہوا علم باطن ہے اسے مجھے جاننا ہے، مجھے سینہ با سینہ علم حاصل کرنا ہے، مجھے وقت مشائخ بننا ہے، مجھے وقت کامل بننا ہے، اور جو میری خلافت کے اوپر جو مہر لگ گئی ہے کہ یہ ولایت کا حقدار ہے تو اس ولایت کو مجھے حاصل کرنا ہے۔ جب یہ خلیفہ سامنے سے اپنے پیر سے کہے گا تب جا کر اس کو خلیفہ کبرا کا لقب ملے گا۔ تو ابھی جو خلیفے مرید ہے، جو خلیفے خلافت لے چکے ہیں، تو اپنے آپ سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھ لے کہ آپ صغرا خلیفہ ہو یا آپ کبرا خلیفہ ہو، اور اگر آپ کبرا خلیفہ ہو تو کس حق سے ہو، اور اگر آپ صغرا خلیفہ ہو تو اپنے آپ سے کہیں، اپنے آپ سے پوچھے کہ آپ کے مرنے کے بعد میں صغرا خلافت لے جائیں گے اپنے قبر میں تو اپنے پیر کو کون سے طریقے سے سوال کے جواب کریں گے، فرشتوں کو کون سے طریقے سے جواب دیں گے، خلافت تو لے لی ہے مگر خلافت کا معنی کیا بتائیں گے؟ تو اس میں سے آپ خود جان لیں اور خود سمجھ لیں ابھی کہ آپ کو صغرا بننا ہے یا کبرا خلیفہ بننا ہے، اور وقت بہت کم ہے، وقت آپ کے پاس میں زیادہ نہیں ہے، موت اب بھی آ سکتی ہے، کل بھی آ سکتی ہے، پتہ نہیں کب آئے گی، وہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو کبرا خلیفہ بنا لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مرید ہیں، مرید تو اتنے ہیں کہ مرید تو بنتے ہی جا رہے ہیں، مگر مرید کو پیر کے ادب ہی نہیں ہے، مرید کو پیر کے عقائد ہے ہی نہیں۔ مرید اگر پیر کے سامنے کھڑا ہے تو ہاتھ کی گھڑی ڈال کر کھڑا ہے، جیسے ہی مرید پیر سے نکل جاتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ پیر کے سامنے سے میں نکل گیا ہوں، اب مجھے پیر کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ایسے مرید کبھی نہیں زندگی فتح کر سکتے ہیں۔
مرید بنے تو ہے مگر سالک مرید بننا بہت ہی ضروری ہے۔ سالک مرید تو آج کل 100 میں سے 1 بنتے ہیں، 99 تو بنتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس میں پیر کے ادب ہی نہیں ہے۔ ایک جو ہوتا ہے وہ سالک مرید بنتا ہے، اور مرید تو پیروں کا آج کا دور ایسا ہے کہ مرید پیروں کے مذاق اڑانے لگے ہیں، تو وہ سالک مرید کیسے بن سکتے ہیں؟ سالک مرید بننے کے لیے ایک کیفیت، اپنے اندر ایک کیفیت طاری ہونی چاہیے، اور اپنے اندر ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے جو آج کے دور میں دیکھنے نہیں ملتا ہے۔ تو تمام ان پیروں سے بھی یہ گزارش ہے اور ان خلیفاؤں سے بھی یہ گزارش ہے کہ جو خلیفہ ہیں وہ اپنے آپ کو پہلے کبریٰ خلیفہ بنا لے، اپنے آپ کو مشائخ بنا لے، اور اس امت کو لے کر چلے، ساروں کو حق کے راستہ بتائے، حق کے راستے پر لے کر چلے، اور مریدوں کو مرید کے لقب سے نکال کر ایک سالک مرید کا لقب عطا کریں۔ اس لیے مرید اسی کو بنائے جس کے اندر سالک ہونے کی کیفیت نظر آتی ہو، اسی شخص کو مرید بنائے۔ تو یہ پیر مریدی بہت ہی نرالی ہے اور بہت ہی الگ ہے، یہ ساری ادب پر ہے۔ کوئی بھی طریقے سے چل رہا ہے، اپنی منمانی سے چل رہا ہے، اپنے آپ کو کوئی علماء دین سمجھ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا وقت کامل سمجھ رہا ہے، مگر یہ علم ہے، اس سمندر کی گہرائی کی طرح ہے، اس کی گہرائی کبھی ناپی نہیں جا سکتی۔ یہ عرفان ہے، یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اس میں ڈوبتے جاؤ، اس کا کنارہ کبھی بھی نہیں لگنے والا، اس کا تل، اس کی گہرائی آپ کبھی ناپ نہیں سکتے۔ تو اپنے آپ کو خلیفہ کون سا بنانا ہے یہ آج ہی طے کر لے، اور اپنی اولاد کی زندگی کو آباد کر لے، اور ان کو بھی یہ نصیحت عطا کرے کہ یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، اس سچائی کے راہ پہ ہمیں چلنا ہے۔ وہ کوئی بھی مذہب ہو یا کوئی بھی طریقے سے ہو، فرق صرف اتنا ہے کہ پیر مریدی ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ روکتی نہیں ہے، یہ سارے چیزوں کی آپ کو اجازت دیتی ہے، لیکن آپ کا حق پہ ہونا ضروری ہے۔ تو اپنے آپ کو آج ہی سدھار لیں، اپنے آپ کو آج ہی اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کر لیں، اور حق کے راستے پہ چلنے کی اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔